حفاظت کا سامان بھی دے دیتا ہے، لیکن وہ تو سریع الحساب ہے، ساتھ کے ساتھ عمل کا نتیجہ مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان کے اوپر۔ دوسرے مقام پہ ہے، یہ ہے 6/165 میں نے عرض کیا۔ سورہ بنی اسرائیل 17/15۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو صحیح راستے پہ چلتا ہے اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے۔ تو یہ تو یہاں ہی چلنے کی بات ہے نا، ہدایت تو اس دنیا کے لیے ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو غلط راستہ اختیار کرتا ہے اس کا خمیازہ بھی اسی کو خود بھگتنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ صحیح راستے پہ چلے تو وہ غلط منزل پہ پہنچ جائے، اور غلط راستے پہ چلے اور صحیح منزل پہ پہنچ جائے۔ جس قسم کا راستہ اختیار کیا ہے اسی قسم کی اس کی منزل اور آخری ٹھکانہ جہاں پہنچے گا۔ اور اس کے بعد ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وہی آیت یہاں آگی لا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ اور اس کے بعد یہ کہ یہ یہیں کچھ ہوگا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہ قوموں کے اوپر جو تباہی آتی ہے پہلے ہم اس قوم میں رسول بھیجتے ہیں جو آگاہ کرتا ہے انہیں کہ غلط راستہ یہ ہے، صحیح راستہ یہ ہے، اس پہ چلو گے تو یہ ہوگا، اس پہ گامزن ہوگے تو یہ ہوگا۔ یہ وارننگ اس قوم کو دے دی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ خود کون سا راستہ اختیار کرتی ہے، اس کے مطابق اس کا نتیجہ بھگتتی ہے۔ اور قرآن کریم نے تو تمام اقوام سابقہ کی داستانیں بیان کرنے کے بعد کہا کہ انہوں نے یہ کیا تو یوں تباہی آئی۔ تو اگر وہ تباہیاں قیامت میں ہی آنی ہیں، وہ تو یہاں مثالیں دیتا ہے ان اقوام کی جن کے اوپر تباہیاں آئیں ان کے غلط نظام کی وجہ سے۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ تم ان کی بستیوں کے کھنڈرات پہ سے دن رات گزرتے ہو، دیکھو تو صحیح ان اینٹوں کے اوپر کیا لکھا ہے ان قوموں کے متعلق۔ تو یہ تو یہاں کی باتیں ہیں ساری۔ 17/15 متعدد آیات ہیں جن میں بالتصریح یہ کہا ہے کہ اسی دنیا کے اندر یہ نتائج جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ 16/97 من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة، جو بھی مرد ہو عورت ہو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اگر وہ زندگی بسر کرے تو ہم اسی دنیا میں نہایت خوشگوار زندگی اس کی بنا دیں گے۔ یہیں بن رہی ہے حیات طیبہ۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال کے خوشگوار نتائج ان کو یہاں مل جائیں گے۔ وہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اعمال کے نتائج یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زندگی یہیں ختم نہیں ہو جاتی، آگے بھی چلتی ہے، تو اس لیے وہ نتائج بھی ساتھ آگے چلتے ہیں۔ اسی لیے اس زندگی میں بھی اور آنے والی زندگی دونوں کے متعلق بھی قرآن نے کہا کہ یہ نتائج ساتھ ساتھ چلیں گے۔ 2/201 سورہ بقرہ کی آیت۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ صحیح زندگی بسر کرنے والے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس دنیا کی ہماری زندگی کو بھی خوشگوار بنا دے اور اگلی زندگی کو بھی ہماری خوشگوار بنا دے۔ پہلے اس زندگی کو کہا ہے آتنا فی الدنیا حسنۃ، اور کہا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کو ان کے اعمال کے مطابق نتائج ملیں گے۔ اور آگے ہے واللہ سریع الحساب، ہم تو بہت جلد حساب کر دیتے ہیں۔ اس زندگی میں حسنات
آخرت کی زندگی میں بھی حسرات۔ اور وہ پھر جو چیلنج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے مخالفین کو دلایا گیا کہ لمبی چوڑی بحثوں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جو کچھ تم سے کہنا تھا کہہ دیا، جو سمجھانا تھا سمجھا دیا۔ اور اس کے بعد قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اب یہ ہے کہ تم اپنے پروگرام کے مطابق کام کرو، جو تم کہتے ہو کہ یہ ہے صحیح پروگرام میں اس میں دخل نہیں دوں گا، مجھے میرے پروگرام کے مطابق کام کرنے دو، اس میں تم دخل نہ دینا۔ تو پھر کہا اس کے بعد فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، جلدی معلوم ہو جائے گا کہ کس کا دعویٰ سچا تھا اور کس کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ یہ تو عملی نتائج پیدا کرنے والی بات ہے۔ تم کام کرو اپنے پروگرام کے مطابق، اپنا نظام جیسا تم کہتے ہو کہ یہی صحیح نظام ہے، چلو قائم کرو، میں کچھ نہیں کہتا، مجھے میرا نظام قائم کرنے دو، اور اس کے بعد نتائج خود بخود بتا دیں گے کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا۔ تو وہ تو یہاں کی ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ 6/136 اور یہی متعدد مقامات پر آیا ہے، یہ 11/93 اور 39/39۔ ان آیات میں یہی کہا گیا ہے کہ تم اپنی جگہ کام کرو، مجھے اپنی جگہ کام کرنے دو، اور فوراً اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ کس کا دعویٰ سچا ہے اور کس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ یہاں ہی وہ پروگرام ان کو بھی کہتا ہے اپنے پروگرام کے مطابق کام کرو، خود کہتا ہے رسول کہ مجھے میرے پروگرام کے مطابق کام کرنے دو، اس کی راستے میں رکاوٹیں نہ بنو، میں بھی نہیں بنتا، تم بھی نہ بنو، نظر آ جائے گا۔ اور وہ نظر آ گیا۔ وہ جو صدر اول کی تاریخ کو ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ قرآن کے نظام کے مطابق جب انہوں نے اپنی زندگی بسر کی یا اس کا نظام قائم کیا، اس کے نتائج کیا برآمد ہوئے، اور وہ جو مخالفین تھے انہوں نے جب اپنا پروگرام قائم کیا، اپنا نظام قائم کیا، تو اس کے نتائج کس قدر تباہ کن تھے، یہ تو تاریخ ہے، ساری دنیا جانتی ہے اس کو۔ یہ یہاں ہوا، اسی دنیا میں ہوا، اسی زندگی میں ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک فریب ہے جو دیا گیا یا کھایا گیا کہ یہ یہاں یہ کچھ نہیں ہوگا، یہ سارا کچھ جو ہے نظام یہ اگلی زندگی کے اندر ہے، وہاں یہ کچھ ہوگا، لیکن یہ نظام تو اسی زندگی کے متعلق ہے۔ عزیزان من، سوچ رکھیے کہ اگر یہ دو بنیادی اصول دنیا میں نظام کے ہوں کہ کوئی کسی دوسرے کی محنت کا استحصال، سلب اور نہب اور ایکسپلائٹیشن نہ کر سکے، جو محنت نہیں کرتا اسے کچھ نہ مل سکے، محنت والے کو اس کی محنت کا پورا پورا بدلہ ملے، معاوضہ سرمایہ کا نہیں محنت کا ہو، اور دوسری طرف کوئی کسی دوسرے کی ذمہ داری، اپنی ذمہ داری کسی دوسرے کے سر کے اوپر نہ لاد سکے، اپنی ذمہ داری خود پوری کرے۔ یہ دو ہی اصول اگر دنیا کے اندر قائم ہو جائیں، کوئی نظام جو ان دو اصولوں کو لے کر قائم ہو جائے، آپ سوچئے کہ یہ زندگی جنت کی بن جائے گی یا نہیں۔ اور یہی تو تھا جو حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے میرے پروگرام کے مطابق کام کرنے دو، پھر دیکھو نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اور لمبی چوڑی بات کی نہیں ہے، اگلی آیت میں تو بات صاف ہوگی کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ہر محنت کرنے والا اپنے محنت کا نتیجہ فوراً دیکھ لے گا، جلدی دیکھ لے گا، سامنے آ جائے گا اس کے، اگر یہ نظام قائم ہو گیا تو۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، ہر محنت کش کو اس کی محنت کا بدلہ، پورا پورا بدلہ مل جائے گا، کوئی اس میں سے کچھ ہضم نہیں کر سکے گا۔ یہ اگلی آیتیں خود بتاتی چلی جا رہی ہیں
جن کے متعلق کہا کہ قیامت میں ایسا ہوگا، یہاں سب